اب میں دعوت دوں گا جناب بشیر احمد حبیب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تجاوز پر اظہار خیال کریں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر کی اجازت سے میں نے مضمون کا عنوان رکھا ہے رائج شعری حدود سے تجاوز. دنیائے شعر میں غلام حسین ساجد نے اپنی ایک بالکل الگ کائنات تخلیق کی ہے اور تجاوز تخلیق کے اس سفر میں ایک نئی اور انوکھی دنیا کے امکانات کے سراپا سے پردہ اٹھانے کی ایک کامیاب کوشش ہے. تجاوز میں شامل غزلیں فکر اور تخیل کی وہ کہکشائیں ہیں جو ہمارے لیے ذہنی اور فکری آسودگی کا سامان کرتی ہیں. غلام حسین ساجد کی غزلیں جیسا کہ ہم شاعر سے توقع کرتے ہیں اور جس قد کے وہ شاعر ہیں، فنی اعتبار سے نہایت پختہ اور فکری اعتبار سے بڑی نکھری ہوئی سوچ لیے ہوئے ہیں. یہ غزلیں قاری کو کسی فکری ابہام کا شکار نہیں کرتی. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ان غزلوں کو قاری کشادہ فکر و نظر کا حامل ہو. اس مجموعے کے مطالعے کے دوران ایک مجموعی تاثر یہ بھی بنتا ہے کہ یہ غزلیں زندگی سے بھرپور ایک جوان شاعر کی غزلیں ہیں جو بدن کی خوشبو کے سحر اور صحبت خوش رنگ کے تجربے سے ابھی گزرا ہے. جسم کی خوشبو الگ ہے، عطر کی خوشبو الگ، اور اس پر صحبت خوش رنگ کا جادو الگ. اس زمن میں منفرد تخیل اور فکری بالغی کے ساتھ ساتھ جسم اور عطر کی الگ الگ خوشبو اور صحت خوش رنگ کا جادو تجاوز کی ہر غزل میں اپنے وجود کی برتری منواتا نظر آتا ہے. ان اشعار کا خمیر فہم و ادراک سے اٹھتا ہے. یہ آئینہ ہے تو کیوں عکس سے گریزاں ہے، یہ باغ ہے تو یہاں خار و خس ضروری ہے. غلام حسین ساجد نے تجاوز میں پورے مرد کو جس عمدگی سے پورٹرے کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. بدن کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے، ورائے عشق ذرا سی حوث ضروری ہے. یہ راز پایا ہے ساجد بڑی تگ و دو سے کہ آدمی کی بقا کو مگس ضروری ہے. غالب مگس کو باغ میں جانے کے مضمون کو پروانے کی فنا تک لے گیا تھا، جبکہ غلام حسین ساجد نے اسے آدمی کی بقا کی ضمانت مانا ہے. جدید علوم کی تمام تشریحات ساجد صاحب کی تائید میں کھڑی نظر آتی ہیں. اپنی نسل کی بقا کے لیے مگس کا پھولوں میں آنا زوالوجی، پھولوں کی بقا کے لیے ان کی پولینیشن میں اس کا کردار باٹنی، اور ظاہری اور باطنی معنوں میں اس کا نسل انسانی سے تعلق فلسفی. ان بڑے مضامین کو ساجد صاحب نے دو مصروں میں باندھ کر پڑھنے والوں کو جو فکری آسودگی عطا کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے. غلام حسین ساجد کے یہاں متنوع فکری مشاہدات تخیل کی پرواز کے ساتھ ساتھ بدن کی سیر اور وجود پر دسترس ایک مستقل مضمون کی حیثیت رکھتے ہیں جو تجاوز کی غزلوں میں خوبصورت استعاروں تشبیہات کے ساتھ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں. سلیم احمد کہتے ہیں عورت کی مانند شاعری بھی پورا مرد مانگتی ہے، اور اس سلسلے میں غالب پہلا شاعر ہے جس نے اردو شاعری کو پورا مرد دیا. تجاوز کی غزلیں مجھے یہ کہنے کی سہولت فراہم کرتی ہیں کہ غلام حسین ساجد غالب کے بعد پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو پورا مرد دیا. شاعری میں فکری تخیل کے حوالے سے جو اعلیٰ معیار مقرر ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ فکر اپنے لیے بدن تلاش کرے اور شاعر اپنے فکری تخیل اور لفظوں کے باہم اختلاط سے معنی کے نئے جہان پیدا کرے. دوسری اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ اعلیٰ شعر ہر دو مصروں میں ہمیں ایک نئی ڈائمنشن سے بھی روشناس کرائے. جب ہم تجاوز کی اشعار کو ان فکری فنی تخیلاتی معراج کے معیارات پر پرکھتے ہیں
تو ایک کے بعد ایک شعر اس کسوٹی پر پورا اترتا نظر آتا ہے. ساجد صاحب کے فکری مشاہدات، ان کا تخیل ہمیں نئی جہتوں سمتوں سے صرف آشنا ہی نہیں کرتا بلکہ اپنی طرف بلاتا محسوس ہوتا ہے. شعر میں درکنار عناصر کا اس سطح پر اختلاط کم کم دیکھنے کو ملتا ہے. شام جو دھوپ چرا لیتی ہے جاتے جاتے، شام جو دھوپ چرا لیتی ہے جاتے جاتے، جمع کرتی ہے کہاں اور اڑاتی ہے کہاں. جمع کرتی ہے کہاں اور اڑاتی جمع کرتی ہے کہاں اور اڑاتی ہے. کچھ خبر بھی ہے تجھے یار کے دھڑکن دل کی، ڈوب جاتی ہے کہاں اور ابھرتی ہے کہاں. واہ. اسی طرح حسن خوباں حلال و بدر کی طرح، کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے. تجاوز میں فکری مشاہدات اور زندگی کے حوالے سے ان کے الگ اور انوکھے تجربات تقریباً ہر غزل میں ملتے ہیں. راستہ اس حال میں کٹتا نظر آتا نہیں، اور ٹھہرنے کی اجازت سارباں دیتا نہیں. بہت شدت لپٹنے میں ہے ساجد، ہمارے پاس اب مہلت نہیں کیا. ہمارے پاس مہلت نہیں. اور یہ 3 اشعار اگر انہیں علمی نفسیات کی روشنی میں جانچا پرکھا جائے تو میرے نزدیک یک انسانی جبلتوں کے ذیل میں صنعت کا درجہ رکھتے ہیں. گناہ کرتا ہوں اور نیکیاں کماتا ہوں، میں ہر طرح کی رفاقت نبھائے جاتا ہوں. میری طرح کوئی گردش میں کم ہی رہتا ہے، کوئی دکھائی اگر دے تو مسکراتا ہوں. اور یہ مصرع ذرا دیکھیے، اس میں ایک لفظ کا استعمال کیسا کیا ہے کہ گزر رہا تھا تو ٹھک سے مجھے خیال آیا. گزر رہا تھا تو ٹھک سے مجھے خیال آیا، قریب آیا ہوا ہوں تو ہو ہی آتا ہوں. کوئی تو وقت مقرر ہو خود سے ملنے کا، جو ہو سکا تو کوئی ضابطہ بناتا ہوں. تنگی وقت کے پیش نظر ایک شعر جو تجاوز کے حوالے سے غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، اجازت چاہتا ہوں. وہ تجاوز جو میرے خواب کی تعبیر بنا، وہ تجاوز جو میرے خواب کی تعبیر بنا، کبھی فرصت میں اسے سوچ کے خندہ کیجیے. شکریہ.